بر محمد وآل محمد اللہم صلی جزاکم اللہ خیرن جزا. ماشاءاللہ بھرپور جشن عید سعید غدیر، اور آج کے دن کی مناسبت سے حق غدیر یہی ہے کہ اسے اس طرح منایا جائے، گھر گھر کو سجایا جائے. اور اس سے پہلے تقریر سے پہلے منظوم کلام شاید اس لیے بھی یہ موضوع رہے کہ تھوڑا غیر سنجیدہ ہے اس حوالے سے، تاکہ آپ، کیونکہ مجھے پتہ ہے تھک گئے، لیکن میں شروع سے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں باقی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، تو خاص طور پہ دیکھیے گا کہ عید کا دن ہے، بہرحال سب اپنے اپنے طور پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو آج پلر کے پیچھے اس وقت ہیں، اور دیکھیں وہ اس وقت غدیر میں بھی خسارے میں تھے، اور جشن غدیر میں بھی ہوں گے تو خسارے میں ہوں گے. اور اب اگر جگہ نہ بدلی گئی تو میں نام بھی لے دوں گا. پھر درود پڑھیے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی. بھائی واہ، بہرحال غدیری جہاں بیٹھے وہ عالی شان رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے کہ کہیں شمعیں جلائی جا رہی ہیں. جشن میں واقعی ایسے ہی سجاوٹ ہونی چاہیے، پتہ چلے، اور بقیہ تمام جشنوں سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ساری عید ہیں. آج کی عید اکبر ہے. کہیں شمعیں جلائی جا رہی ہیں اور کہیں مرچیں لگائی جا رہی ہیں. کہیں شمعیں جلائی جا رہی ہیں، کہیں مرچیں لگائی جا رہی ہیں. ہر ایک محفل غدیر خم کا منظر، صدائیں یا علی کی آ رہی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا ومیثاقہ الذی واثقنا بہ من ولایۃ ولاۃ الامر والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین بیوم الدین. ولعنۃ الدائمہ علی الجاہدین المنافقین الناکثین القاسطین المارقین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. درود پڑھیے محمد والے. مومنین کرام، 5ویں سورہ اور تیسری آیت، کوئی 3-5 کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. 5واں سورہ ہے اور تیسری آیت ہے. نہ آپ 5 کو بھول سکتے ہیں، نہ 3 کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیے گا. کچھ دن پہلے ایک نیا شوشہ شروع ہوا کہ حضور یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ غدیر کے دن، تو حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ الیوم کون سا دن ہے. الیوم یعنی ٹوڈے. بالکل الیوم اور یوم میں وہی فرق ہے جو بک اور دا بک میں ہے. جو کتاب اور الکتاب کا فرق نہ سمجھیں وہ کم سے کم کلام اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. صحیح.
یہ وہی الیوم ہے جو الکتاب کے اوپر ہے، یعنی جو اسپیسیفک ڈے کو نومینیٹ کر رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عرفے کا دن ہے، کسی نے کہا نہیں یہ فتح مکہ کا دن ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ عید قربان کا دن ہے۔ لیکن اگر آپ در وارثان قرآن سے متمسک رہیں تو یہ پتہ چلے گا، علامہ ہلی قدس اللہ نفسہ الزکیہ جب خدا بندہ حاکم وقت، اس وقت کا سلطان شیعہ ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی میں شیعہ تو ہو رہا ہوں، غدیر سمجھ آ گئی، لیکن دلیل تو دیں۔ علامہ ہلی نے کہا دلیل میں دلیلیں دوں گا، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الفین، 2000، الف یعنی 2000، 2000 حدیثیں، 2000 دلیلیں ولایت امیر المومنین کی۔ صرف ریفرنس دے سکتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ دوسری چیز اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو الیوم سے مراد جب کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن دین کامل ہو رہا ہے، نعمت تمام کا، نہیں، نعمت تو قرآن میں 4 جگہ اور بھی خدا نے کہا ہے، وَأَتِمُّ نِعْمَتَهُ، بالکل کہا ہے، ہم بتائیں گے، آپ نے سنا ہوا ہے تو کیا ہوا۔ ہم اہل بیت کے در پہ بیٹھے ہیں تو گویا قرآن کے ہی در پہ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل بیت کے ساتھ ہی قرآن ہے، علیحدہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں بتا دیتا ہوں، پہلا مقام سورہ بقرہ میں جہاں پر وضو اور تیمم کی بات ہو رہی ہے، اور خدا نے کہا ایسے ہی خدا اپنی نعمتوں کو تمام کرتا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کذالک یتم نعمتہ، اس طرح خدا نعمت کو تمام کرتا ہے۔ دوسرا موقع، دوسرا محل پھر اسی طرح باب طہارت میں ہے۔ تیسرا محل جس وقت قبلہ تغییر کرنے کا حکم دیا گیا، وَوَلَّوْا لِشَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف، اور یہ تقریباً 16 سال بعد، صحیح ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے 16 سال گزر گئے اس قوم کو، اور اب جا کر قبلہ اول سے قبلہ دوم کی طرف پلٹا جائے، اس وقت کہا نعمت تمام۔ اور تیسرے مقام پر 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ نعمت تمام، کہ آج ہم تمہارے لیے نعمتیں تمام کر رہے ہیں۔ تو حضور یہ تو بھی اب آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 3 دفعہ تو تمام نہیں ہو سکتی ایک چیز، ساتھ رہیے گا میرے بھئی۔ اگر خدا ایک ہی قرآن میں 3 دفعہ کہہ رہا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ایک مرحلے تک کامل ہوئی تھی، جیسے حدیث قصہ ہوئی بس ختم ہونے والی ہے، منقبتیں شروع ہوئی بس ختم ہونے والی ہے، اور پھر تقریر شروع ہوئی بس ختم ہونے والی ہے۔ تینوں علیحدہ مرحلے ہیں، لیکن تینوں مرحلوں کا ایک اتمام ہے۔ یہ اور بات کہ تینوں کے تینوں مرحلے جشن غدیر کے ہی ہیں، یہ اور بات کہ تینوں کی تینوں نعمتیں قرآن سے ہی مربوط ہے، دین سے ہی مربوط۔ یہ اور بات کہ وہ جو نماز و طہارت کی بات ہے، اتمام کرنے کی، ولایت شرط نماز، تعین قبلے کی، تغییر قبلے کی بات ہے، تو وہ قبلہ بعد از ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس قابل ہوا کہ قبلہ کہلائے۔ اور تیسرا اگر فتح مکہ ہے تو فتح مکہ کے موقع پر بھی بازوئے پیمبر علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ اگر کعبے میں وہ بت، یہ بت شکن نہ گرا تھا تو کہاں کی فتح اور کہاں کا فتح مکہ اور فتح مبین، جو اس دن کے لیے کہا گیا سورہ فتح کی دوسری آیت ہے۔ لیکن یاد رکھے صرف سورہ مائدہ میں ہی تیسری آیت میں ہی ایک مقام پہ غدیر کے لیے خالی اتمام کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا اتمام کا لفظ کہیں اور نہیں ہے،
یہ پھر کبھی انشاءاللہ گرامر کے حوالے سے جو ڈفرینس ہے یتموں میں اور اتمام میں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ پورا ہو گیا اور مکمل ہو گیا. صحیح، اردو میں دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، پورا ہو گیا آپ کی طرف سے، مکمل ہو گیا یعنی اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن غدیر کے دن لہجہ بدلا ہوا ہے. خالی ایک چیز نہیں ہے، اتمام نعمت کی بات نہیں ہے، بلکہ اکمال دین کی بھی بات ہے. اور کیا کہنے خدا کے، خدا نے گویا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ الفاظ ان لوگوں کے لیے، ان پیغاموں کے لیے مخصوص کر لوں گا. نہ تو پورے قرآن میں کہیں بلغ کا ذکر اس سے پہلے آیا، نہ پورے قرآن میں کوثر کا لفظ اس کے علاوہ کہیں آیا، نہ پورے قرآن میں اکمال الدین کا لفظ اس کے علاوہ آیا. مل کے درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. غدیر کے دن تین چیزیں ہیں: اتمام نعمت، نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں. اکمال الدین، دین مکمل ہو رہا ہے. اور تیسری چیز رضیت لکم الاسلام دینا، خدا راضی آج ہو رہا ہے. اور علی سے رضا کا رشتہ ایسا ہے، شاید آپ اردو کی یہ لطافت سمجھیں. ایک مرتبہ علی نے چادر اوڑھ کے رضا کیا خریدی، ہم دلائی کو رضائی کہنے لگے. درود پڑھیے محمد والے محمد. رضا کیا خرید لی چادر، اب اسے رضائی کہا جانے لگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تعلق رضا سے. غدیر کے حوالے سے دوسری اہم ترین چیز اپنے بچوں کو، ایک یہ شبہ تھا. دوسرا اہم شبہ سوچئے، کہا جاتا ہے کہ بھائی تین صورتیں ہیں، بس یہ لاسٹ میسج ہے، انشاءاللہ غدیر اس طرح سمجھ آ جائے تو کبھی نہیں بلائی جا سکتی. تین آپشن ہیں. نمبر 1، یا تو پیغمبر نے کسی کو نومینیٹ ہی نہیں کیا، صحیح ہے. دوسرا آپشن، یا پیغمبر نے گروپ آف انٹلیکچوئلز کو نومینیٹ کیا کہ یہ کسی ایک کو سلیکٹ کریں. تھرڈ آپشن، پیغمبر نے کسی ایک کو معین کر دیا. فورتھ آپشن جو لوگ سمجھ کے لوگوں پہ چھوڑ دیا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ بیوقوفوں والی بات، یہ ممکن ہی نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے ناظم محفل اٹھ کے باہر جائے تو مائک اور لسٹ دوسرے کے آگے رکھ کے جاتا ہے. ساتھ رہیے گا کہ نظم محفل برقرار رہے. یہی وجہ ہے جہاں ناظم محفل اپنی مرضی سے آگے آ جائے وہاں نظم محفل برقرار نہیں رہتا، ڈسپلن نہیں رہتا. 1 منٹ کے لیے ٹیچر کلاس سے باہر جائے، کیا حالت ہو جاتی ہے کلاس میں. کسی ایک کو کھڑا کر کے یو اسٹے ہیئر اینڈ لک پلیز. کوئی بھی آواز کرے، شور کرے تو لیٹ می نو، مجھے نام بتا دے. ایک دن ٹیچر نہ آئے، سبسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے آتا ہے. ایک دن اپنی مرضی سے آتا ہے، خود کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ایک گروپ بنا دیا تھا انٹلیکچوئلز کا تو پھر حضرت ابراہیم نے بھی یہ کیا ہوگا جب اپنا وسیع تعین کیا. حضرت موسیٰ نے بھی یہ کیا ہوگا. حضرت 1,23,999 انبیاء کی سیرت میں ثابت کیا گیا کہ نبی خود وسیع بنائے گا اور امت کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. کمال ہے. متقی ہندی اہل سنت کے رائٹر ہیں. متقی ہندی، بک نیم کنز العمال، ون آف لانگسٹ بک about the history of prophet. حدیث نمبر 32,900 something. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ. فرماتے ہیں کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان تشریف لائے ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ من وسیع کا. جانے قربان سلمان آپ کے سوال پر. اور بہت دفعہ سوال اپنے لیے تھوڑی پوچھ رہے تھے سلمان، وہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، اگر اسے کلے ایمان نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ وہ تو یقیناً جو ادھر ادھر چبوتروں پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے اوپر،
ان کو بتا رہے کہ بتا تو چلے ہی نبی. تو فرمایا اصحاب صفہ، اردو میں چبوترا کہتے ہیں، کیا کریں، کھڑا نہیں کہہ سکتا تھا میں، بے ادبی ہو جاتی. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. حضور نے فرمایا سلمان قریب آؤ، قریب آؤ. اتنا اچھا کوشچن پوچھا، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. کہ یہ بتاؤ مجھے کہ موسیٰ کا وصی کون تھا؟ موسیٰ وہ دور جو پہلے ہارون نہیں. سلمان بتاؤ. کہ نہیں، یوشع بن نون، کیونکہ حضرت ہارون کی ڈیتھ حضرت موسیٰ کی لائف میں ہی ہو چکی. کہ یوشع بن نون، کہ جس نے یوشع بن نون کو وصی بنانے کا حکم موسیٰ کو دیا، اسی خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے وصی بنا دوں. فرق اتنا ہے کہ میرا وصی کسی مرحلے پر ہارون کی منزلت پہ ہے، کسی مرحلے پر یوشع کی منزلت پہ. پھر ایک مرتبہ فرمایا یا علی انتا منی بمنزلت ہارون و موسیٰ. تبوک کے موقع پہ پھر یہ روایت دہرائی. 6 مقامات پر صحیح کتابوں میں جہاں صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، 6 دفعہ تو وہاں لکھی ہوئی ہے حضور. ہماری تو چھوڑیے. یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا ریفرنس لے کر جائیے. آج غدیر کا دن ہے خاص طور پہ. اچھا اگر آپ یہ مان لیں کہ پیغمبر نے گروپ بھی نہیں بنایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. پیغمبر سے اچھے تو ان کے وہ اصحاب تھے جو بعد میں دوسرے خلیفہ بن گئے. پیغمبر حج پہ واپس آتے ہوئے خطبہ غدیر میں کہہ رہے ہیں میں اب جانے والا ہوں. 70 دن پہلے پتہ چل گیا تقریباً کہ میں جانے والا ہوں، اور انہوں نے کسی کو نہیں بنایا. دوسرے خلیفہ کو 2 دن پہلے شکم میں چاقو لگے، زخمی حالت میں کہا میرے جیتے جی یہ 6 لوگ ہیں، اگر خلیفہ نہیں بنایا ان سب کو مار دوں گا. غصہ تھا، انہیں تلوار نکالی چمکتی ہوئی. مسلمان ڈرے کہ اب ہم ہرگز نہیں اس سے پیچھے ہٹ سکتے. کہ خلیفہ بنا کے نکلو گے تم یہاں سے. اور عبد الرحمن بن عوف سے جب حضرت علی نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتا میرا کیا میل ہے تم لوگوں کے درمیان میں بیٹھوں، تو کہا کیا کریں، باہر تو عمر نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، تو ایک کو تو تعین کر کے سلیکٹ کر کے باہر نکلنا ہے. بہرحال تو یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی میں اپنا جانشین معین کرنا ضروری ہے. حضور کو یہ خبر نہیں تھی. اچھا تیسرا سب سے بڑا جو شبہ ہمارے ہاں پیدا کیا گیا کہ اعلان ولایت علی ہو رہا ہے غدیر میں. نہیں، اعلان ولایت نہیں ہو رہا ہے، تجدید اعلان ہو رہا ہے. یہ یاد رکھے میرے بچے. اٹس ریمائنڈر، اٹس ناٹ اے فرسٹ اناؤنسمنٹ آف سکسیسرشپ آف علی. غدیر is the reminder for the successorship of Ali. It's not a first announcement. First announcement was in the 2nd Hijri. Even before Hijra, Yawm al-Anzar, تاریخ تبری، یوم الانظار سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا، جس میں سب کو بلا کر کھلایا. اس کے بعد کہا کہ ہاں یہ علی جو ہے وصی و وزیری و خلیفتی بعدی، یہی وصی ہے، یہی وزیر ہے، یہی خلیفہ ہے میرے پاس. روز غدیر روز بیعت ہے. روز غدیر روز بیعت ہے کہ آؤ آج بیعت کرو. اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کو یوم العہد الموعود کہا جاتا ہے، عہد کو پورا کرنے کا دن. یاد رکھیے غدیر کے دن جو اعلان ہو رہا ہے وہ تو ان کے لیے جو بیچارے ادھر ادھر سے حج کرنے آئے ہوئے تھے. یہ جو شروع سے ساتھ تھے یہ تو روز دیکھ رہے تھے
بستر پہ اپنی جگہ علی کو بٹھایا جا رہا ہے، ممبر پہ اپنی جگہ علی کو بٹھایا جا رہا ہے، دوش نبوت پہ علی کو بٹھایا جا رہا ہے. جب ہر مقام پہ علی کو بٹھایا جا رہا ہے، ان کے لیے تو واضح تھا. مولانا اگر اتنا ہی کلیئر تھا تو 70 ڈیز میں بھول کیسے گئے؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ صبح حضرت یعقوب نے وعدہ لیا بھائیوں سے، یہ تو علی کے بھائی بھی نہیں تھے بھائی، ہم بھائیوں والا عقیدہ تو نہیں رکھتے نا کم سے کم آپ صحیح. بھائیوں سے حضرت یوسف کے وعدہ لیا، لے کے جا رہے ہو خیال رکھنا. دوپہر تک وعدہ بھی بھلا دیا، کنویں میں دھکیل دیا، جھوٹ بول رہے، 40 سال تک جھوٹ بولتے رہے. تو یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھول سکتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے ان کو رہبری کے لیے باغ دوڑ نہیں دی جاتی. نبی جہاں سے تعین ہوگا، اگر خلیفہ نبی کا بننا ہے تو وہ بھی وہیں سے تعین ہوگا. اگر نبی شورا نے طے کیا تھا تو وسیع شورا طے کرے گی. اگر نبی کسی صحابی نے طے کیا تھا تو وسیع بھی صحابی طے کروائے گا. درود پڑھیے مل کے محمد. اور تیسری اور آخری چیز اسے غدیر کے حوالے سے دیکھیں. غدیر اس طرح زندہ رکھیں کہ پتہ چلے ہم کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی کہ ٹوڈے سم تھنگ ڈفرنٹ. بچے سے وعدہ کیا ہے آپ نے ایکس باکس کا، پلے اسٹیشن کا، کہا غدیر پہ لے کے دیں گے، کیا ہے دے دیں. گاڑی دلانی ہے بچے کو، غدیر پہ لے کے دیں گے. بیٹا یاد رہے، نوٹ کر دیں اس کو، لائف میں یقین کریں، نوٹ کر دیں. جتنے بڑے کام ہیں رکھ چھوڑیں غدیر کے دن کے لیے. غدیر آج تک ایسی تجلیل نہیں ہو پا رہی جیسی ہونی چاہیے. اور یہی تو فرمایا تھا کہ عاشورہ مناتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو غدیر کی طرح وہ فراموش ہو جائے. مولانا جشن تو ہو رہا ہے، 1 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں باتیں، اور کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ حق نہیں ادا. عاشورہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جگہ ہے یا تل دھرنے کی؟ اس کا مطلب ہمارے ہی اندر ابھی تک غدیر سیٹڈ اور سیڈڈ نہیں ہے. یاد رکھیے. سوری، میں آپ سے نہیں کہوں گا تو کون کہے گا. ہمارے ہی اندر، ہمارے ہی دوران. عاشور کے دن دکھائیے گا کوئی لال پیلے کپڑوں میں، تو غدیر کے دن سب سرخ سفید چمکتے کیوں نہیں دکھ رہے؟ اہمیت دے غدیر کو. یاد رکھے عاشورہ کا غم اگر گھروں میں سردابوں میں بیٹھ کے منایا جاتا تو ختم ہو جاتا. باقی اس لیے ہے کہ شعار لگایا کہ لبیک یا حسین، اور شعار ایسا جو ایوان یزید تک پہنچا، ہر وقت یزید تک پہنچا. اسی طرح اعلان ولایت غدیر ہونا چاہیے. کسی جاہل کو یہ شک نہ ہو کہ غدیر کیا تھا. کوئی جاہل یہ کہہ نہ سکے کہ غدیر نہیں ہوا تھا. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے. غدیر کوئی تصور نہ کرے یہ بیان دینے کا کہ غدیر واز ناٹ ہیپن. اس کو اس طرح سے بیان ہونا چاہیے ہر زبان میں. انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب وارث غدیر آئے. دیکھیں غدیر، کل بھی میں نے جملہ کہا تھا شاید دوسری طرح سے کہ غدیر ہمارے انتظار کو بیداری عطا کرتی ہے. اگر غدیر سولو نہیں ہوئی تو انتظار حل نہیں ہوگا. یاد رکھیے. اور وہ جو آخری آنے والا ہے وہ غدیر کے ہی ریفرنس سے آئے گا. اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام، درود پڑھیں. اتنے ریفرنس دے دیے مولانا، کچھ یاد نہیں رہا کیا کیا بول رہے تھے. اب آخری چیز سن لیں، یاد رکھ لیجئے گا، وہ جو لاسٹ منٹ پہ ریویژن ہوتا ہے. غدیر کی زیارت امام نقی علیہ السلام سے، زیارت غدیر. اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہے ولایت نامہ. ٹھیک ہے،
افتخار حسین نقوی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، فارغ بھائی آپ کو لا کے دکھا دیں گے انشاءاللہ، جس کو کتاب چاہیے میرے پاس ہے ولایت نامہ۔ غدیر کے دن امام نقی سے نقل ہوئی ہوئی زیارت ہے، اس کے اندر more than 10 آیات آف قرآن امام نقی نے ریفرنس کے طور پہ کوٹ کی ہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي، اے علی، وہ آپ یہ غدیر میں نجف میں امام کے روضے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی تو ہیں جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ وہ مجاہدین بہت بہتر ہیں ان قائدین سے جو گھروں میں بیٹھے قیادت کر رہے ہیں۔ آپ ہی کے لیے قرآن میں کہا ہے اللہ صلیکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، آپ ہی کے لیے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ ہی نجف میں روضہ علی کے سامنے کہہ رہے ہیں امام، پوری مفاتی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعائیں دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ اتنے عرصے سے آپ لوگوں کے درمیان ہوں، میں خطیبانہ جوش میں جملے نہیں مارا کرتا۔ زیارت غدیر جیسی کوئی زیارت نہیں فضائل کے لحاظ سے، یقین کیجئے جتنے فضائل اس میں بیان، یعنی دعائیں ندبہ کے اندر جو آیات و حدیث کے ریفرنس ہیں وہ کچھ نہیں اگر زیارت غدیر پڑھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں آخری اماموں کے وقت میں کیا گیا، 2 زیارتیں ہیں امام نقی سے، ایک زیارت جامع کبیرہ اور ایک زیارت غدیر، اور دونوں کی مسل نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، یہ یاد اگر رکھ لیا تو more than 20 ریفرنسز آف آیات آپ کے پاس آ جائیں گی جو امام کہہ رہے ہیں غدیر کے لیے، اور یہی تو وجہ ہے۔ دیکھیے کہ یہ بھی ضروری ہے منقبت خانوں سے، شاعروں سے۔ سہیل بھائی ایک شاعر تھا جس نے غدیر پہ قصیدہ لکھا، اس کے بعد اسے شاعر غدیر کہنے لگے، حسان بن ثابت، لیکن بعد میں پھر گیا کیونکہ لکھنا آ گیا تھا تو اب جو مال دیتا تھا اس کے لیے لکھنے لگا، صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود اعمال روزہ غدیر میں سے ایک عمل جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ مدح مولا بیان، اللہ مدح مولا بیان، جس طرح عزاداری کے لیے کہ مرثیہ پڑھتے ہو یا نہیں۔ امام نے پوچھا تھا، باقاعدہ سوال ہے بشیر سے، بشیر تیرا باپ بہترین شاعر تھا، تم بھی کہتے ہو یا نہیں؟ دیبل سے سوال ہے، کمیت اسدی سے سوال ہے۔ سنیے 4 ایک بند آپ کے سامنے، 4 مصرے اور ایک بیت۔ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی، جہاں میں غدیر جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، ارے فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے کہ وارث اسد قلہ گیر زندہ ہے، کہ وارث اسد قلہ گیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ۔ اس کی آب و تاب میں پروردگارہ ہمیں اور اضافہ کرنے کی توفیق دے۔ اس فرش غدیر پہ تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں، دنیا و آخرت میں غدیریوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوند بالتصدق غدیر جو بیمار ہیں اس بزم میں، ان کے متعلقین میں خصوصاً مریض ہائے مورد نظر، خداوند انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالتصدق غدیر پروردگارہ ہمیں اس در اہل بیت سے وابستہ و پیوستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جشن منانے والے، بارگاہوں کو سجانے والوں کے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا میں جو بھی، جہاں بھی، جس طرح بھی آج بیعت علی ابن ابی طالب کے دن خوشی منا رہا ہے، خداوندہ اس کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اس کی زندگیوں میں خوشیوں سے بھرپور فرما۔ پروردگارہ بالتصدق غدیر ہمارے امام وارث غدیر کو ہم سے راضی فرما، یہ غدیر اپنی نئی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صاحب غدیر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تک غدیر پہنچانے والے ہمارے بزرگان کو جو زندہ ہیں طول عمر عطا فرما۔
جو گزر چکے انہیں جوار معصومین عطا فرما۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس کے اعوان و انصار میں شامل فرما، یہ جشن غدیر بحضور امام منانا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و آلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد